محبت سے سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے؟ مشکل تو نہیں ہے؟ چلو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذی یراک حین تقوم. اللہ کون ہے؟ اللہ تعریف بیان کرتا ہے. فرمایا محبوب الذی یراک حین تقوم، اللہ وہ ہے جو آپ کو دیکھتا ہے. اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جو آپ کو دیکھتا ہے. کب دیکھتا ہے؟ حین تقوم، جب آپ اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ وہ ہے جو آپ کو اس وقت یا اللہ صرف نماز کے وقت دیکھتا ہے یا کبھی اور بھی دیکھتا ہے؟ دوسری آیت سنیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے میرے مصطفیٰ ہم آپ کو ہر وقت اپنی نظروں میں رکھتے ہیں. اللہ ہر وقت اپنے محبوب کو دیکھتا ہے. اور ناصر شاہ صاحب نے کیا خوب کہا نا کہ وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے. خالق تو محمد کی ہر ادا کو دیکھ رہا ہے. سرکار کی نظریں ہیں ان گناہگاروں پہ ناصر، سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے. سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے. توجہ ہے سب. اچھا اللہ فرماتا ہے اللہ وہ ہے جو آپ کو بھول گیا، جو آپ کو کب؟ جب آپ نماز کے لیے، یا اللہ صرف اسی وقت دیکھا یا کبھی اور بھی دیکھا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. محبوب پیارے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ پاک تک، حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آمنہ پاک تک، جن جن پاک ہستیوں کے اندر سے آپ کا نور مبارک ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے نور کا ہستیوں کے اندر شفٹ ہونا، دوسری جگہ منتقل ہونا بھی دیکھا. اللہ نے حضور کے نور کا آگے منتقل ہونا بھی دیکھا. آگے منتقل ہونا بھی. آدم علیہ السلام کے اندر اللہ نے نور رکھا، اللہ نے نظر نہیں ہٹائی، ہر وقت دیکھا. آدم علیہ السلام سے وہ نور حضرت شیس علیہ السلام میں آیا، اللہ نے دیکھا، ہر وقت دیکھا، کبھی نظر نہیں ہٹائی. چلتے چلتے ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا، اللہ نے ہر وقت نظر نہیں ہٹائی. حضرت عبداللہ تک پہنچا، اللہ نے ہر وقت دیکھا، نظر اپنی رحمت والی نظر. حضرت آمنہ تک پہنچا، اللہ نے رحمت والی نظر نہیں ہٹائی. یا اللہ دیکھا ہے تم نے، لیکن جن جن کے اندر سے آیا وہ کون تھے یہ بھی تو بتا. فرمایا تقلبک فی الساجدین، محبوب سجدہ کرنے والے مسلمانوں میں آپ کا نور ہو کے آیا، ہم نے دیکھا. اللہ فرمائے کہ ہم دیکھتے رہے، ہم نے دیکھا کہ آپ کا نور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو گیا ہے، مسلمانوں میں سے ہو گیا ہے. اللہ فرمائے کہ ہم نگرانی کرتے رہے، ہم دیکھتے رہے، اور اللہ گواہی دے کہ آپ کا نور فی الساجدین میں آیا ہے، سجدہ کرنے والوں میں. اب اللہ کی مانے یا ان کی مانے؟ اللہ کا قرآن ہے 19واں پارہ سورہ شعراء ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. کن کے اندر سے سرکار کا نور آیا؟ سجدہ کرنے والے مسلمانوں میں سے. اب کوئی کہے گا یہ تو تمہاری تفسیر ہے، ہم نہیں مانتے. چلو بھائی اپنی مانتے. یہ میرے پاس ہے علماء دیوبند کے بہت بڑے مفتی عالم، نام ہے مفتی شبیر احمد عثمانی. انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، تفسیر عثمانی. یہ مدینہ شریف سے بھی چھپتی ہے.
اس میں صفحہ نمبر 501 پر اس آیت کی تفسیر میں وہ کیا لکھتے ہیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں. توجہ ہے سب کی. یہ دیکھیں اللہ فرماتا ہے آپ کا نور کن میں ہوتا رہا؟ منتقل سجدہ کرنے والوں میں. یہاں پر کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ بعض سلف نے کہا کہ ساجدین سے آپ کے آبا مراد ہیں. کون مراد ہیں؟ سرکار کے آبا یعنی دادا پردادا نانا یہ مراد ہے ساجدین سے. یعنی آپ کے نور کا آپ کے منیا نا نور یعنی آپ کے نور کا ایک نبی کی سلب یعنی پشت سے دوسرے نبی کی سلب تک منتقل ہونا اور آخر میں نبی ہو کر تشریف لانا. بلکہ بعض مفسرین نے اس لفظ سے حضور علیہ السلام کے والدین کے ایمان پر استدلال کیا ہے. تمہارا اپنا مفتی تمہارے جھوٹ کو جھوٹ کر کے دفع کر رہا ہے. یہ تمہیں سبق دے رہا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے والدین کو کافر نہ کہنا, جہنمی نہ کہنا, ان کی گستاخی نہ کرنا. یہ تمہارا اپنا مفتی لکھتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ پاک تک جن جن کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے نور کو پھیرا وہ سب کے سب اللہ کو سجدہ کرنے والے تھے. سب کے سب پکے ٹھکے مسلمان تھے. یہ تفسیر عثمانی صفحہ نمبر 501 یہ لکھ دیں جی. اس کو سامنے کر محبت سے درود شریف پڑھنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یہ توجہ ہے سب کی. ایک دو گواہیاں میں ان کے گھر کی اور پیش کر دوں کہ حضور کے والدین مشرک نہیں تھے. ان کے گھر سے یہ ان کے ایک مفتی گزرے ہیں رشید احمد گنگوہی. یہ جس نے کہا نا فتاوی رشیدیہ کے اندر کہ حضور کے والدین کافر ہیں, یہ اس کا شاگرد ہے. اس کا نام ہے مفتی محمود حسن گنگوہی. اس نے صاف لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کے والدین مشرک نہ تھے. توجہ سب کی. حضور علیہ السلام کے والدین مشرک نہ تھے بلکہ کیا تھے؟ مسلمان تھے. روشی پڑھ لیتا ہوں. چلو اتنے میں دو شنات کے پڑھ لیتے ہیں. میں حوالہ ڈھونڈ لیتا ہوں. نشانی لگائی تھی کہیں آگے پیچھے بھی. سب سے اولا مارا نبی سب سے بالا بھی ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی تاجداروں کا آقا ہمارا نبی سب سے اولا نبی سب سے بالا اور سارے اونچوں سے اونچا
سب سے اعلیٰ سب سے بالا والا ہمارا بھی ملک کونین میں انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا نبی تاجداروں کا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ نبی سب سے بالا والا میرے دوستو بزرگوں توجہ کرنا نبی کریم علیہ السلام کے پیارے دادا جی حضرت عبد المطلب لوگوں کو ارشاد فرمایا کرتے تھے لوگوں گناہ نہ کرو لوگوں اللہ کی نافرمانی نہ کرو لوگوں بتوں کی عبادت نہ کرو بتوں کے سامنے نہ جایا کرو اے لوگوں ننگے ہو کر اللہ کے گھر کعبے کے اندر بھی داخل نہ ہوا کرو بدکاری بھی نہ کیا کرو اے لوگوں چوری نہ کیا کرو حضرت عبد المطلب جب مکہ کے سردار بنے آپ ان چوروں کے ہاتھ کاٹ دیا کرتے تھے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے دادا جی کے اس قانون کو اپنی شریعت کے اندر جاری رکھا آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے لوگوں گناہوں سے بچو اس لیے کہ جو گناہ کرتا ہے مرنے سے پہلے پہلے اپنے گناہوں کا انجام دیکھ لے گا آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ گناہ نہ کرو جو گناہ کرے گا مرنے سے پہلے پہلے گناہوں کی سزا آپ یہ فرمایا کرتے اب لوگ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے مشرک تھے اب سنیے کسی نے کہا کہ آپ نے کہا ہے کہ جو گناہ کرتا ہے انجام دنیا میں دیکھ لیتا ہے وہ فلاں ملک کا بادشاہ ہے وہ تو بڑے ظلم کرتا ہے بڑے قتل کرتا ہے زیادتیاں کرتا ہے لیکن وہ تو زندہ ہے صحیح ہے سلامت ہے اب آپ کی بات کہاں گئی نبی کریم علیہ السلام کے پیارے دادا جی حضرت عبد المطلب سرکار تھوڑی دیر خاموش ہو گئے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد ارشاد فرمایا ہاں جس اللہ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اسی اللہ تعالیٰ نے اس جہان کی بعد دوسرا جہان بھی پیدا فرمایا جو یہاں پر ظلم کرتا ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو ظلم کی سزا دے گا دسو اللہ ماننے رہی یہ ماننے کے بغیر کہتے ہیں اب سرکار کی والدہ سبحان اللہ سرکار کی عمر 6 سال تھی سرکار اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ میں تشریف لے گئے واپسی پر جگہ ہے جس کا نام ہے مقام ابوا وہاں سرکار کی والدہ ماجدہ بیمار ہوئی جب سرکار کی والدہ طیبہ بیمار ہوئی تو انہوں نے حضور علیہ السلام کو اپنے سامنے بٹھا لیا اور پھر حضور علیہ السلام کو حضرت آمنہ نے ایک قسم دی فرمایا میرے بیٹے میں تجھے اللہ کی قسم دیتی ہوں کہ تو نے کبھی بھی بتوں کی عبادت بولو صحیح بتوں کی عبادت نہیں کرنی بتاؤ کس کی عبادت کرنی ہے اگر ان کی مانی جائے کہ وہ بتوں کی پجاری تھی مشرک تھی تو پھر اپنے بیٹے کو قسم دے کے روکا کیوں پھر روکا کیوں پتہ چلا وہ صاحب ایمان تھی بڑی شان والی تھی مسلمان تھی تبھی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا کبھی بھی تو نے بتوں کے سامنے نہیں جھکنا کبھی بھی بتوں کی عبادت نہیں کرنی محبت سے درود پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ یہ حضرت آمنہ نے حضور کو جو فرمایا وہ میں آپ کو سناتا ہوں حضرت آمنہ طیبہ نے ارشاد فرمایا بارک اللہ فیکا اے میرے بیٹا جی اللہ تجھ میں
صاف لفظ ہیں یار بارک اللہ، ابھی بھی لوگ کہتے ہیں وہ لفظ نہیں مانتے. بارک اللہ فیکا، میرے بیٹا اللہ تجھ میں برکت رکھے. آگے فرمایا فاللہ انہاک عن الاصنام وَأَلَّا تُوَالِيَهَا مَعَ الْأَقْوَامِ. فرمایا میرے بیٹا میں تجھے اللہ کے نام کا واسطہ دیتی ہوں، اور اللہ کے نام کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ دوسری قوم والوں کے ساتھ مل کر، مشرکوں کے ساتھ مل کر کبھی بھی بتوں کے قریب نہ جانا. بتوں کے پاس ہے. اور یہی وجہ نبی کریم علیہ السلام کی ماں نے سرکار کی تربیت کی تھی، بیٹا بتوں کے پاس نہیں جانا. جب نبی کریم علیہ السلام کی عمر مبارک 10 سال ہوئے، سرکار اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر میں تشریف لے گئے. راستے میں ایک راہب ملا جس کا نام ہے بحیرہ. اس نے قافلے کو دیکھا کہ قافلے کے اندر ننھا منھا بچہ 10 سال عمر ہے. بچہ جدھر جدھر جاتا ہے بادل اس کے اوپر سایہ کرتا کرتا پیچھے پیچھے جاتا ہے. اس نے کہا بچہ بڑی شان والا ہے. پورے قافلے والوں کی دعوت پکائی، کی دعوت کی، کہا کہ آؤ میری دعوت کھاؤ. سارے آ گئے. سرکار نے کہا میں دعوت میں نہیں جاتا. ایک درخت تھا، سرکار اس درخت کے نیچے آرام کرنے لگے. جب سارے کھانا کھانے لگے وہ یوں دیکھنے لگا، سوچنے لگا جس کی خاطر محفل سجائی تو ہے نہیں. سبحان اللہ. کہنے لگا بتاؤ تم سارے آ گئے، سارے آدم کرنے ایک بچہ رہتا ہے. کہنے لگا وہ بچہ ہو اس کو پیچھے چھوڑ دو نا، بچے کو بلاؤ. اب سرکار کو بلا لیا گیا. کہنے لگا اگر تمہاری اجازت تو بچے سے کچھ پوچھ لو. سرکار سے پوچھنے لگا. کہنے لگا میں تجھے لات و عزا بتوں کی قسم دیتا ہوں جن کی مکے والے پوجا کرتے ہیں، تو مجھے سچ بتا. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو نے میرے سامنے کبھی بھی اللہ کے دشمنوں کا نام نہیں لینا، بتوں کا نام نہیں لینا. مجھ سے پوچھنا تو اللہ کے نام کا واسطہ دے کر پوچھو، جو پوچھو گی میں جواب دوں گا. یہ سرکار نے اتنا غصہ کیوں کیا؟ ماں نے جو تربیت کی تھی، ماں نے قسم دی تھی بیٹا تو یہ اللہ کی عزت کی قسم ہے، اللہ کے نام کی قسم ہے، کبھی بھی بتوں کے پاس ہے نہیں جانا. پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے سرکار کی نبوت کا اعلان کیا. حضرت آمنہ طیبہ نے ارشاد فرمایا فَأَنْتَ مَبْعُوثٌ إِلَى الْأَنَامِ. میرے بیٹا میں نے جو خواب دیکھا تھا اگر وہ بات صحیح ہے تو تجھے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گا. کتنے لوگوں کی طرف؟ وہی قرآن والی بات آ گئی نا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. سب کے لیے سرکار رسول بن کے آئے. حضرت آمنہ پہلے اعلان کریں تُبْعَثُ فِي الْحِلِّ وَفِي الْحَرَامِ. حل یعنی حلال اور حرام، ہر جگہ اور ہر چیز کے آپ نبی ہوں گے. تُبْعَثُ فِي التَّحْقِيقِ وَالْإِسْلَامِ دِينِ أَبِيكَ الْبَرِّ ابراہیم. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے. ابراہیم آپ کا نام ہے. حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ آپ کو اپنے باپ ابراہیم کے دین اسلام پر مبعوث کیا جائے گا. ارے ابھی کہتے ہو مسلمان نہیں، ابھی کہتے ہو مسلمان نہیں. حضرت آمنہ طیبہ نے ارشاد فرمایا جب حضرت عبداللہ کی امانت میرے جسم میں آئی، نبی کریم علیہ السلام میرے پیٹ میں تشریف لائے. ہر مہینے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے بھی آتے اور اللہ تعالیٰ کے نبی بھی آتے اور مجھے آ کر نبی کریم علیہ السلام کی جلوہ گری کی خوشخبری سناتے.
کس کے پاس آتے ہیں؟ صاحب ایمان کے پاس آتے ہیں. اچھا اس پر دلیلیں تو بہت ہیں. دلیلیں تو اس پر بہت ہیں. بس یہ پوری کتاب لکھی ہے دیوبندیوں کے مفتی نے حضور کے والدین کے ایمان پر. یہ پچھلوں کے منہ پر تمانچہ مارے ہیں. اس کے استاد کافر کہتے ہیں اور یہ کیا کہتے ہیں؟ جنتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ راہ دکھائے جو اس نے دیکھ لیا ہے. ہمیں ضد نہیں, اس مسئلے میں ہم اسے اتفاق رکھتے ہیں. بھائی سیدھی بات ہے, جس نے حق کو تسلیم کر لیا اس کے ساتھ ہم اتفاق رکھتے ہیں. سرکار کے والدین کا اللہ تعالیٰ سب کو ادب نصیب فرمائے. اب کرتے ہیں سرکار کی بات. سب سے اعلیٰ یمن تشریف لے گئے. یمن میں ایک آدمی تھا علم قیافہ کا ماہر. کون سے علم کا؟ علم قیافہ. علم قیافہ کیا ہے میں آپ کو عرض کرتا ہوں. علم قیافہ یہ ہے کہ آدمی کی چال چلن صورت شکل دیکھ کر اندازہ لگا لینا کہ یہ کیا کرے گا, کہاں جائے گا, کہاں مرے گا, کتنے بچے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. سرکار کے ایک صحابی ہیں وہ علم قیافہ کے ماہر تھے جن کا نام ہے وحشی, جنہوں نے سرکار کے چچا حضرت امیر حمزہ کو قتل کیا, بعد میں مسلمان ہوا. وحشی وہ علم قیافہ کے ماہر تھے. جب مسلمان ہو گئے تو شرم کے مارے نا سرکار کے سامنے نہیں آ سکتے تھے. چچا کو جو مارا تھا تو ملک چھوڑ کر ہی چلے گئے, شام میں چلے گئے. کافی عرصہ گزر گیا تو مکہ کے کچھ لوگ شام کے اندر پہنچے. ان کے ساتھ ایک بندہ تھا جس نے پاؤں سے لے کر سر تک پورا جسم چھپایا ہوا تھا, صرف آنکھیں نظر آتی تھی یا پاؤں نظر آتے تھے. چیک کرنے کے لیے بھی کتنا بڑا ماہر ہے قیافہ کا. حضرت وحشی کے پاس پہنچ گیا, دستک دی. ہاں جی سلام دعا ہوگی, ہم مکہ سے ہیں جی, کیسے آنے والے, اس بندے کو پہچانتے ہو؟ اس بندے سے حضرت وحشی کی 50 سال کے بعد ملاقات ہو رہی تھی. حضرت وحشی نے اس کو بچپن میں دیکھا تھا. کب دیکھا تھا؟ بچپن میں دیکھا تھا. 50 سال کے بعد ملاقات ہو رہی تھی. آپ نے آنکھیں دیکھی, پھر پاؤں دیکھا. ہاں مکہ کے اندر نا ایک گھر میں بچہ پیدا ہوا تھا, مجھے بلایا گیا تھا بچے کو دیکھنے کے لیے. باقی جسم تو غائب ہے لیکن یہ پاؤں اسی بچے کی. انہوں نے کہا آپ نے ٹھیک کہا, وہ بچہ میں تھا. یہ ہے علم قیافہ. جسم کو دیکھ